لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين صدق الله العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ النمل کی تفسیر کا بیان جاری ہے۔ گزشتہ جمعے عاشورے کی قربت کی وجہ سے بیان اس موضوع پر ہوا تھا۔ آج پھر مسلسل تفسیر کے بیان میں پہلے اس سے پچھلی آیت میں آپ سن چکے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ انہوں نے خود اللہ تعالیٰ سے ملک مانگا، حکومت مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو روئے زمین کی حکومت عطا کی، پرندوں کی بولیاں جانتے تھے، اور جنوں پر، ہوا پر ان کی حکومت تھی۔ ہوا ان کے حکم سے چلتی تھی۔ یہ شان کس نے دی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ وہ اس کو کہتے تھے تیز چل، آہستہ چل، جس طرح کہتے وہ چلتی۔
اور وہ سفر کرتے تھے، ایک وادی سے گزرے، وہ وادی چیونٹیوں کی تھی۔ اس کا بھی بیان میں نے آپ کو سنایا کہ چیونٹیوں کی جو بڑی تھی چیئر پرسن، اس نے اپنی قوم کو کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر آ رہے ہیں، تو تم لوگ اپنے گھروں میں چلی جاؤ، سوراخوں میں چلی جاؤ، تمہیں جان بوجھ کر نبی یا ان کا لشکر نہیں کچلے گا، بے دہانی میں ماری جاؤ گی۔ یہ بیان بھی آپ نے سن لیا۔ ہدہد خبر لے کر آیا کہ ایک علاقہ ہے، وادی سبا کہہ لیں، ملکہ سبا، وہ عورت ہے، وہ اور اس کی قوم سورج کی پوجا کرتے ہیں، اس کا تخت، اس کا عرش بہت اچھا ہے۔ تفصیل بتائی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں اعلان کیا کہ وہ عورت روانہ ہو چکی ہے، پہنچنے والی ہے، آنا جانا 2 مہینے کا رستہ ہے، کون ہے جو اس کے پہنچنے سے پہلے اس کا تخت میرے پاس لائے؟ دیر سے ہونے والا کام، مشکل کام، ناممکن کام، بظاہر 2 مہینے لگے آنے جانے میں، پھر اتنا بڑا تخت 40 گز چوڑا ہے، 70 گز لمبا ہے، وزنی ہے، 500 آدمی مشکل سے اس کو اٹھا پائے۔ حضرت سلیمان کی آپ کے اس اعلان کے بعد ایک جن بولا میں لے آتا ہوں آج کے آج، فرمایا اس سے بھی پہلے چاہیے، تو ان کی امت کا ایک ولی اس تخت کو آنکھ جھپکنے سے پہلے لایا۔ قرآن ہے، قرآن سے پتہ چل گیا اللہ اپنے بندوں کو کمالات عطا فرماتا ہے، شان عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے بندے اللہ کی عطا سے بہت کچھ کر لیتے ہیں۔ جو کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، تو پھر آپ لوگ بیکار ہیں کیا؟ اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں، عقل دی ہے، تو جو ہوتا ہے رب کی عطا سے ہوتا ہے، رب کی عطا کے بغیر ہم مانتے نہیں۔ آپ نے اسے فرمایا تخت لاؤ، اس نے کہا لیجئے رکھا ہے۔ آپ نے دیکھا تو وہ تخت آپ کے پاس رکھا ہوا تھا، وہ کام جو بہت دیر سے ہونا تھا وہ ہو گیا اور جلدی ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل میں سے کچھ فضل ہے۔ کیا مطلب؟ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آنے والا وہ تخت بظاہر بہت مشکل بلکہ ناممکن کہ اتنی جلدی آ جائے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ میرے رب کے فضل میں سے کچھ فضل ہے۔ تو پورا فضل جس کو حاصل ہوگا اس کی شان کتنی ہوگی؟ چیونٹی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا مکالمہ وہ بھی تفسیروں میں ہے۔ یہ لشکر اس وقت ہوا میں نہیں تھا بلکہ زمین میں تھا، اور میں نے آپ کو اس لشکر کی تفصیل بھی بتائی تھی، کتنا لمبا کتنا چوڑا، وہ بھی میں نے آپ کو تفصیل بتائی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ آپ نے فرمایا چیونٹی کو میرے پاس لاؤ۔ چیونٹی حاضر کی گئی۔ اس نے چونکہ اپنی قوم کو کہا تھا کہ نبی اور اس کے ماننے والے جان بوجھ کر تمہیں نہیں کچلیں گے، بے دھیانی میں ماری جاؤ گی، تو حضرت سلیمان نے اس سے فرمایا اے چیونٹی کیا تجھے معلوم نہ تھا کہ میرا لشکر کسی پہ ظلم و ستم نہیں کرتا؟ چیونٹی نے کہا بے شک میرا عقیدہ یہی ہے کہ آپ کا لشکر ظلم و ستم نہیں کرتا، لیکن میں ان چیونٹیوں کی سردار ہوں، اس لیے میرا فرض تھا کہ میں ان کی حفاظت کروں اور ان کو آگاہ کروں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا لشکر تو ابھی دور تھا اور تو نے پہلے سے ہی
ان کو یہ کہا تو اس نے جواب دیا کہ میں یہ سمجھی کہ میرا لشکر آپ کے لشکر کی شوکت کو دیکھ کر، شان دیکھ کر دنیاوی مشاغل میں، دنیاوی کاموں میں نہ لگ جائیں، ذکر الہی سے محروم ہو جائیں گے۔ ان کے روندے جانے سے ظاہری معنی مراد نہیں تھا، بلکہ اصل مراد یہ تھا کہ وہ اللہ کے ذکر کو نہ بھول جائیں، وہ اللہ کا ذکر کرتی رہیں۔ حضرت سلیمان نے اس کو شاباش دی اور کہا کہ مجھے تیری اس بات سے خوشی ہوئی ہے اور تیری قدر میری بارگاہ میں زیادہ ہو گئی ہے۔ چیونٹی نے کہا کہ مجھے اجازت، تو آپ نے کہا تو کوئی اور بات کرنا چاہتی ہے تو کر لے۔ اس نے کہا آپ کے والد کا نام داؤد علیہ السلام کیوں رکھا گیا ہے؟ چیونٹی نے حضرت سلیمان سے کہا کہ آپ کے والد صاحب کا نام داؤد ہے، وہ کیوں رکھا گیا؟ سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں تو کیا کہنا چاہتی ہے؟ اس نے کہا کہ ان کا نام داؤد اس لیے تھا کہ انہوں نے زخمی دل کا علاج کیا تھا، اس کے لیے دوا کی تھی، تو داوی جراحۃ قلبہ، یہ اس کا مخفف ہو گیا، ایبریویشن، اس لیے اللہ نے ان کا نام داؤد رکھا۔ وہ کہنے لگی آپ کو یہ معلوم ہے کہ آپ کا نام سلیمان کیوں ہے؟ چیونٹی کہہ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا بتا تیرے ذہن میں کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ آپ سلیم الصدر والقلب، یعنی آپ کے سینے میں، آپ کے دل میں سلامتی ہے، اس لیے آپ کا نام سلیمان رکھا گیا، یہ اسی کا مخفف ہے۔ کشف الاسرار میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی سے پوچھا تمہاری سلطنت کا حدود اربع، چاروں طرف کتنی پھیلی ہوئی ہے، اور تمہارے لشکر کی تعداد کتنی ہے؟ چیونٹی نے کہا لشکر کی نگرانی کے لیے میں نے 4000 کو مقرر کیا ہوا ہے، اور ان میں سے ہر ایک کے ماتحت 4000 ہیں، وہ نقیب کہلاتے ہیں، اور ہر نقیب کے تحت 40000 چیونٹیاں رہتی ہیں۔ اللہ نے دیکھیں چھوٹی سی مخلوق ہے، اس کے لیے بھی نظام بنایا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا چیونٹی سے کہ تو اپنے لشکر سے باہر کیوں نہیں جاتی؟ چیونٹی نے عرض کی اے اللہ کے نبی علیہ السلام، مجھے روئے زمین کا اختیار دیا گیا ہے، لیکن میں نے ٹھکرا دیا، اس لیے کہ میں اپنے لشکر کی رعیت کو چھوڑ کر کہیں جانا گوارا نہیں کرتی، بلکہ اللہ سے عرض کی ہمیں زمین کے نیچے ہی رکھنا کہ تیرے سوا ہم کو کوئی نہ جانے، ہم بھی تیرے سوا کسی کو نہ جانیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے چیونٹی نے کہا آپ بھی مجھے بتائیں کہ اللہ نے آپ کو سب سے بڑی نعمت کون سی عطا کی ہے؟ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا اللہ نے ہوا کو میرے تابع کر دیا ہے، میں صبح کو مشرق میں ہوتا ہوں، شام کو مغرب میں۔ چیونٹی نے کہا یہ تو کوئی بڑا کمال نہیں ہے، بلکہ اس میں تو اشارہ ہے کہ آپ کی شاہی، اس کی مثال یہی ہے، گویا وہ ہوا پر ہے۔ چیونٹی نے جب یہ کہا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسی وقت دعا کی، قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے میرے پروردگار مجھے توفیق دے کہ تو نے اور جتنی بھی نعمتیں جتنی بھی دی ہیں میں ان سب کا شکر ادا کر سکوں۔ یہ بات جو میں نے آپ کو سنائی، اس میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے؟ وہ یہ
کہ مجھے یا آپ کو کتنی نعمتیں حاصل ہیں، ہماری ان کی طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ آپ بول رہے ہیں، سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سونگھ رہے ہیں، چل رہے ہیں، چکھ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، ایک ایک کی تفصیل میں جائیں۔ آنکھ کتنا دیکھتی ہے؟ ابھی تک جو کیمرے ایجاد ہوئے ان میں میگا پکسل جتنے ہوتے ہیں، آنکھ میں اللہ نے اس سے اتنے زیادہ رکھے ہیں کہ یہ آنکھ چھوٹی سی ہے مگر دیکھیں پوری کائنات کو دیکھتی ہے یا نہیں دیکھتی۔ کان سنتے ہیں ہلکی سے ہلکی آواز، ایک حد تک جو بھی ہے سن لیتے ہیں۔ زبان اس کے اوپر تہ بچھی ہوئی ہے جو ذائقہ محسوس کرتی ہے، اگر وہ تہ اللہ ہٹا دے تو آپ کو پتہ ہی نہ چلے کڑوا ہے، میٹھا ہے، کسیلا ہے، نمکین ہے۔ ایک ایک نعمت کو آپ مسکراتے ہیں تو آپ کے پورے چہرے میں 200 سے زیادہ وہ باریک باریک شریانیں ہیں جو حرکت کرتی ہیں تو آپ مسکراتے ہیں۔ آپ سائنس کی جتنی اب تک تحقیق ہو چکی اس کے مطابق پڑھیں تو ہم اس انسان کے پورے جسم میں کتنے جہان ہیں، کیا کیا کارخانے لگے ہوئے ہیں، کتنی فیکٹریاں ہیں، کتنے کام کر رہے ہیں، ہمیں کبھی سوچنے کی بھی فرصت نہیں ملی، ہم نے کبھی جاننا بھی نہیں چاہا۔ اے انسان، جو نعمت حاصل ہے، ہم مانگتے رہتے ہیں فلانی چیز مجھے مل جائے، فلانی چیز مجھے مل جائے، اور جو تجھے ملی ہوئی ہے، جو حاصل ہے، اس کی تو قدر کر، اس کا تو شکر کر، اور باقی اللہ سے مانگنا منع نہیں ہے، لیکن جو اللہ نے دیا ہے اس کی تو قدر کرنی چاہیے۔ تو انسان بڑا ناشکرا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ شکر کرنا سیکھے۔ کیا سیکھے؟ اونچی کہیے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جب تمہیں کوئی نعمت ملے، بھلے وہ تھوڑی سی ہو، ایک باریک نقطے کی طرح ہی کیوں نہ ہو، لازم ہے کہ اس نعمت کا بھی شکر کریں، اس نعمت کا بھی شکر کریں۔ اگر شکر نہیں کریں گے تو جو نعمتیں نہیں ملی ہیں ان سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ اور قرآن میں اللہ کا وعدہ، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرو گے نعمت کا تو ہم نعمت زیادہ کر دیں گے۔ تو ناشکری یا کفران نعمت مسلمان کو زیبا نہیں ہے۔ مسلمان کا کام کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، اللہ نے کسی اور کو شکر کرنے کے لیے کہا؟ درختوں کو، مٹی کو، پہاڑوں کو، انسان کو کہا۔ تو انسان کو کیا چاہیے؟ شکر کرے۔ والدین ملے، رشتے ناتے بنائے، نعمتیں دی ہیں، کتنی چیزیں ہم پر حلال کی ہیں، ہمیں شکر کرنا چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملک ملا، علم و نبوت عطا ہوئی، پرندوں کی بولیاں، ہوا پر حکومت، جنوں پر حکومت، اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دیں، ان کے والد بھی نبی، اور پھر وہ داؤد علیہ السلام کی شان کہ جب وہ اللہ نے اتنی پیاری آواز دی تھی، وہ اللہ کی تسبیح پڑھتے تو ان کے ساتھ پرندے بھی، ہوا بھی، سب اللہ کی تسبیح پڑھنے لگ جاتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے ہاتھوں میں لوہا موم بن جاتا تھا۔ کتنا سخت ہوتا ہے لوہا، مگر ان کے ہاتھوں میں روئی کی طرح نرم ہو جاتا ہے، جیسے چاہے کر لیتے تھے۔ تو وہ اللہ کی عطا تھی ان کے لیے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کو کیا کیا ملا، اس کی تفصیل اگر آپ پڑھیں تو حیران ہو جائیں۔ یہ ماں باپ کا ذکر جو آیا،
وعلی والدیہ کا لفظ جو آیا اس لیے کہ ماں باپ کو جو نعمتیں ملتی ہیں اس کا مطلب کیا کہ اولاد کو ایسے ماں باپ دیے گئے جن کے ذریعے نعمتیں ملی ہیں. تو ماں باپ بھی ہمارے لیے اللہ کی اونچی، ان کی بدولت کتنی نعمتیں مل رہی ہیں، وجود ہی ملا ان کی وجہ سے، تو ان کا بھی شکر کرنا، آواز نہیں آئی، شکر کرنا لازمی ہے. اور شکر کا مطلب قدر کرنا، ان کی بے قدری نہیں ہے. تو شریف ماں باپ، نیک ماں باپ، اچھے ماں باپ جتنے زیادہ اچھے ہوں اتنا زیادہ شکر کریں. اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے. یہ ہمارا جسم اگر اللہ کا کہنا ماننے میں لگا ہے تو یہ بھی اللہ کی عطا ہے. سر سے پاؤں تک جسم میں کتنی ہڈیاں، کتنا گوشت، کتنی رگیں، پتہ نہیں کتنے ہزار میل، اور کتنی لوگوں نے جو کہا پیمائش، اتنی رگیں، یہ سب کچھ دیا. اگر یہ سب اللہ کی فرما برداری میں لگ گئے ہیں تو یہ اللہ کی مہربانی ہے. ورنہ یہی جسم سرکشی دکھاتا ہے، غلط کام کرتا ہے. تو اللہ اعمال کی توفیق بخشے، نیکی کی توفیق بخشے. تو یہ اللہ کی مہربانی، اس پر بھی ہمیں کیا کرنا ہے؟ شکر کرنا ہے. ایک ہوتے ہیں جو پیدائشی نیک ہوتے ہیں، بائی برتھ، پیدائشی نیک، اور کچھ ہوتے ہیں جو تربیت کے بعد نیک بنتے ہیں، اچھی صحبت سے، اچھی تعلیم سے. تربیت کے معنی اچھی طرح پالنا، اچھی باتیں سکھانا. تعلیم ہوتا ہے لفظ اس کے معنی بتانا تاکہ آپ الفاظ کا صحیح استعمال کریں، ان کے معنی سمجھیں. تربیت ہے کہ ان کو صحیح طرح برتنا، جو لفظ سیکھے ہیں ان کو برتنا کیسے ہے. ہمیں اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اخلاق سارے وہ تربیت میں آتے ہیں. اب اس کی ہمارے پاس فرصت نہیں ہے نہ. پہلے اسکول کالج میں استاد تربیت بھی کرتے تھے، ساتھ گھر میں ماں باپ کرتے تھے. اب ماں باپ کو کمانے سے فرصت نہیں، استادوں کو تنخواہ سے دلچسپی ہے، وہ آپ کو کہتے ہیں جاؤ جی یہ سارا کام گھر سے کر کے لاؤ. وہ محنت نہیں ہے. نتیجہ یہ کہ لوگوں میں وہ مینرز، وہ اقدار، وہ قدریں، وہ باتیں نہیں ہیں جو پہلے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی سکھاتے تھے. نتیجہ یہ ہے کہ گھروں میں محبتیں نہیں ہیں، غلط عادتیں. مثلاً آپ کی دادی ہو، نانی ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ٹوکتی تھی، ارے پانی زیادہ نہیں بہانا، دیکھنا منہ ایسے نہیں بنانا، یوں نہیں کرنا. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں مگر ان سے آپ کے اندر بہت ہی نکھار آتا ہے، آپ سنورتے ہیں، سدھرتے ہیں. اب کوئی کہنے والا نہیں اور کوئی کہے تو آپ کو پسند نہیں ہے. نتیجہ یہ کہ ہم میں وہ خوبیاں نہیں. اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے. اب میں ایک چھوٹی سی بات صوفیانہ کروں گا. وادی نمل کا مطلب ویسے تو چیونٹیوں کی وادی جس میں چیونٹیاں رہتی تھیں، مگر صوفیانہ بات کیا ہے کہ وادی نمل سے آپ اپنے نفس کی وادی سمجھیں. اس میں خواہشات پل رہی ہیں، اس میں دنیا کی طلب ہے، دنیا کی رغبت ہے، اور نفس کی جتنی بھی آپ کی ڈیزائرز ہیں، خواہشات ہیں، ان کے لیے آپ کا پورا جسم جس طرح مشغول ہے. تو یہ اس لیے آپ کو میں نے صوفیانہ بات بتائی. یہ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اچھی صحبت میں بیٹھتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ نفس میں یہ باتیں پھر ابھرتی نہیں. جہاں کہیں کوئی غلط فرمائش، غلط خواہش اندر سے ابھرے گی، آپ اگر اچھی صحبت میں ہوں گے، نیکی میں لگے ہوں گے، تو آپ خود اس کو دبائیں گے، اس کو
اتنا نہیں بڑھنے دیں گے کہ وہ آپ سے غلط کام کروائے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ اچھا کلام پڑھو، اچھی بات کرو، اچھوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو، اچھے کام کرو، کیونکہ اس طرح تمہارے نفس کی غلط خواہشیں دبتی رہتی ہیں، اور جب وہ دب جائیں تو پھر آپ کے اندر روحانی کیفیت شروع ہو جاتی ہے، اور روحانی کیفیت آ جائے تو بیٹھے بیٹھے سارے جہان کی سیر ہو جاتی ہے۔ آپ لوگوں نے کبھی توجہ نہیں دی، آپ نماز پڑھتے ہوئے شروع کرتے ہیں ہاتھ اٹھا کر، کانوں تک ہاتھ لے جاتے ہیں۔ یہ جو ہاتھ اٹھانے کا مطلب کیا ہے؟ سرنڈر کرنا، دنیا کو آپ نے چھوڑ دیا۔ آپ کے ہاں ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں نا ایسے کسی موقع پہ، انہوں نے کہاں سے لیا ہے؟ سرنڈر کرنا، کہ جی نہیں اب میں کچھ نہیں کر رہا، آپ نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، یعنی سپرد کر دیا۔ تو جب آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو دنیا کو آپ سرنڈر کر کے اللہ کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں۔ اگر واقعی سچی نماز نصیب ہو جائے تو روحانی معراج ہے، آپ کی سیر شروع ہو جاتی ہے۔ ہمیں بھولی باتیں یاد آنے لگتی ہیں، ہمارے وسوسے اور یہ وہ ہمیں ادھر لے جاتی ہیں۔ اللہ والوں کی نماز کیسی نماز؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت دیکھ رہے ہیں، حضرت عمر پوری پلاننگ کر رہے ہیں جہاد کی۔ آپ نے نماز ختم کی تو آپ سلام کرتے ہیں، اور سلام کب کیا جاتا ہے؟ جب کہیں سے آئیں، تو آپ کہیں سے سیر کر کے آئے ہیں نا جو سلام کر رہے ہیں، تو وہ سیر اگر واقعی آپ محسوس کر لیں تو آپ کا دل نماز میں اتنا لگے آپ کا کسی اور کام کو دل ہی نہ چاہے، کسی اور کام کو دل ہی نہ چاہے، کیونکہ اس سیر میں مزہ کتنا آئے گا پھر۔ لیکن ہماری وہ حالت نہیں، کیوں کہ ہم نفس کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ ہمیں نفس کو اپنا غلام بنانا ہے، نفس کا غلام نہیں بن، خواہشات کے بندے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، بس اسی میں گم۔ اور جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اس نفس کو مار کے اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتے ہیں، پھر ان کی وہ ہر وقت سیر ہوتی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ یہ اصلاح کرنا، اپنے آپ کو سنوارنا، سدھارنا، اس کے طریقے بتائے جاتے تھے۔ اس طرح بیٹھو، اتنی دیر یہ ذکر کرو، یوں جناب آپ کے اندر سے زنگ اترے، دل صاف ہو جائے، روح کے اندر آپ کے اندر صفائی آئے، خواہشات جو ہیں وہ کچلی جائیں۔ مگر ہم خواہشات کو پالتے ہیں، اس لیے وہ کیفیت ہمیں حاصل نہیں۔ اور اللہ والے اپنی خواہشات کو مار دیتے ہیں، پھر اللہ وہ کمال عطا فرماتا ہے، وہ جو چاہتے ہیں اللہ کر دیتا ہے۔ تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے، مگر جس کو جستجو ہو، طلب ہو، وہی کرتا ہے، دوسرا کرتا نہیں۔ آپ کو کوئی چیز لینی ہو، قطار لگا لیں گے، گھنٹہ 2 گھنٹے لائن لگا لیں گے، دنیا کی چیز کے لیے کر لیتے ہیں، روحانیت کے لیے ہم محنت کرتے نہیں۔ اللہ تعالی ادب عطا فرمائے۔ عاقل پر، عقل والے پر لازم ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ سن کر اور ان کی باتیں جان کر کہ وہ آسمانوں پر اڑ بھی رہے ہیں، زمین کی گہرائیوں کی انہیں خبر، آسمان کی وسعتوں کی خبر، بلندی کی خبر، پرندے، چونٹیاں، جانور ان سے باتیں کر رہے ہیں، تو وہ نبوت کے اعلیٰ مرتبے پر بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں۔ تو یہ سب کچھ سیکھ کر عاجزی سیکھو، بندگی سیکھو، شکر کرنا سیکھو، کفران نعمت سے بچو، اور اللہ کی رضا اختیار کرو۔ صرف بولی سیکھ لینا نہیں، بولی سیکھنے کی اصل وجہ کہ کمال کیا ہے کہ آپ رب کو راضی کریں، آپ سے رب باتیں کرے تب مزہ آئے نا۔ اور اتنا مرتبہ ملنے کے بعد عاجزی آئے، اکڑ نہ آئے۔ جس میں اکڑ آ جاتی ہے پھر اس میں کچھ رہتا، یہ بڑی بری چیز ہے، بہت بری چیز ہے۔ تھوڑی سی بھی آ جائے، جس میں آ جائے اس کو خراب ضرور کرتی ہے۔
آپ کے ہاں کہاوت ہے غرور کا سر نیچا. غرور ابال کو کہتے ہیں، ذرا سا ابال آیا ٹھوکر لگ جاتی ہے. چھوٹی سی مکھی آپ کے غرور کو توڑ کے رکھ دیتی ہے. اکڑ نہیں، تکبر نہیں، عاجزی. اور جو عاجزی کرتا ہے، من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی زیادہ کرے اللہ اس کو بلند بھی زیادہ کرتا ہے. جس کو اونچا ہونا ہو عاجزی کرے. یہ جو مرشدوں کی بیعت کی جاتی ہے نا، یہ رسم نہیں ہے، کوئی لوگوں نے رسم بنا لیا. یہ اصل کیا تھا کہ ان سے وہ اخلاق سیکھنے تھے، ان کی صحبت میں بیٹھ کے وہ روحانیت حاصل کرنی تھی جو ہمیں انسانیت کے اعلیٰ مقام پر پہنچاتی ہے، جس سے ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں. آج کل رسم بن گئی، کہیں نذرانوں کی رسم، کہیں کو خاص وضاقتہ کی رسم. لیکن اصل کیا تھا کہ اندر کی دنیا میں نورانیت آ جائے، روحانیت آ جائے، اس دنیا کی بجائے اللہ سے پیار ہو جائے، اللہ کے قریب ہو جائے. تو جو ایسا کر لے پھر اس کی حالت دیکھو، پھر وہ کچھ اور ہو جاتا ہے. وہ کیا ہو جاتا ہے؟ اللہ کا وہ بندہ بن جاتا ہے جو اللہ کا پیارا ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں مقبول. پھر اللہ اس کی بات ٹالتا نہیں. ہم کہتے ہیں جی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا. تو اللہ کے بندے بن کے تو دیکھو. جب اس کے بندے بن جاؤ گے پھر وہ تم پر اتنی مہربانی، تم پکارو گے یا ربی، وہ کہے گا لبیک یا عبدی، بول میرے بندے کیا چاہتا ہے. پھر اللہ سے باتیں ہوں گی، پھر اللہ کی بارگاہ میں آپ کو قرب ملے گا. تو ہم اللہ تعالیٰ کے صحیح بندے بن جائیں. کیا بن جائیں؟ صحیح بندے بن جائیں. حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عطا سے، اللہ نے ان کو ملک عطا فرمایا تھا نا، تو ملک چلانے کی سمجھ بھی عطا کی تھی. آپ کے ہاں امیدوار ہوتے ہیں الیکشن میں، حالانکہ مجھے سمجھ نہیں آئی آج تک. ایک جملہ بولتے ہیں اردو والے، جی الیکشن لڑ رہا ہوں. جس چیز کی ابتدا لڑنے سے کریں گے اس میں خیر کہاں سے آئی؟ آپ کہیں الیکشن میں حصہ لے رہا ہوں، آپ کہتے ہیں الیکشن لڑنا ہے. یہ لڑنے کا لفظ پتہ نہیں کیوں لگا لیا. بہرحال امیدوار بنتے ہیں کہ مجھے عہدہ ملے، اس کے لیے کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں. تو جو آدمی 5-10 کروڑ خرچ کر کے جائے گا اس کی نیت کیا ہوگی کہ وہ 50-100 کروڑ روپے کمائے. تو اس کا مقصد خدمت نہیں، دنیا ہے نا کہ مجھے نام بھی ملے گا، مجھے میرے کام نکلیں گے، میں لوگوں کے کام کروں گا، پیسے کماؤں گا. اس کا مقصد خدمت نہیں ہے. یہ جو بادشاہت کا تصور آ گیا کہ لوگوں پر حکومت کرنی ہے، یہ اصل میں خدمت ہوتی ہے. ہمارے ہاں یہ کہ خدمت لی جاتی ہے، خدمت کی نہیں ہے. بادشاہ ہم سے خدمت لیتے ہیں، ان کو پالنے کے لیے ہمیں ٹیکس دینے، ہمیں محنت کرنی ہے، ہمیں سختیاں برداشت کرنی ہے کہ وہ مزے کر سکے. یہی ہے نا؟ الٹا معاملہ ہو گیا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ سختیاں برداشت کرتے تاکہ رعایا کو مزے ملتے، مگر الٹا معاملہ ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکومت چلا کے بھی دکھائی، پرندوں پر بھی، جانوروں پر بھی، ہوا پر بھی. یہ میں نے کہا نا اس کی تفصیل میں سناؤں تو بڑا ٹائم لگ جائے، بہت لمبی باتیں ہو جائیں کہ جی. لیکن ایک بات یاد رکھنا، اللہ نہ چاہے تو آپ کچھ بھی کر سکتے، اور اللہ چاہے تو وہ آپ کو وہ شان عطا کر دے کہ آپ زمین پہ بیٹھے بیٹھے زمین کے سارے کناروں تک رسائی حاصل کر لیں. وہ جو شیخ سعدی نے فرمایا نا، گہے برتارے میں اعلیٰ نشینم، گہے برپشت خود
اپنی گہے بر پشت پائے خود نہ بینم. وہ فرماتے ہیں شیخ سعدی کے شان کبھی یہ ہوتی ہے کہ زمین پر بیٹھے ہوئے میں عرش پر بیٹھا ہوا لگتا ہوں. او اونچا عرش تک نظر آ رہا ہے, ساری دنیا دیکھ رہا ہوں, اور کہیں یہ ہوتا ہے کہ اپنے پاؤں کی پشت بھی مجھے نظر, اوپر سیدھا کھڑا ہوں نا تو مجھے اپنے پاؤں کی پشت بھی نظر نہیں. تو اے بندے اللہ تعالی کمال دے تو عاجزی کر, جھک جا, زیادہ سجدے کر, اور اگر چاہتا ہے کہ اللہ کا قرب پائے تو پھر اللہ کی رضا اختیار کر. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے کتنے کمال دیے, نبیوں کو کتنے کمال دیے, اور پھر جسے اللہ تعالیٰ سے محبت ہو جائے پھر اس کے لیے دنیا میں کوئی دلچسپی رہتی, اونچی کہیں گے, دنیا استعمال کرتے ہیں مگر دنیا سے دلچسپی نہیں. اور ہماری تو ساری کوشش ہی دنیا کے لیے, دنیا دنیا دنیا. اس دنیا نے کسی سے بھی وفا نہیں کی. حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ہدہد آیا, اس کا واقعہ بھی آپ کو سنا چکا. میں نے بہت ساری باتیں اس میں چھوڑی ہیں, ان کی تفصیل میں نہیں گیا. اب جو بات کر کے آگے بڑھنا ہے وہ یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے والد دونوں اللہ کے نبی, انہیں اللہ تعالی نے جو شان عطا فرمائی, جو مقام عطا فرمایا, اس میں ان کے لیے نعمت اور دوسروں کے لیے عطا, لوگوں کو کتنی زیادہ ان کے وجہ سے سہولتیں ملیں, کتنی ان کو آسانیاں ملیں, یہ ان سب نے اس انعام کو پایا. یہاں سے پتہ چلا کہ اگر بادشاہ نیک ہو تو رعایا کو راحت ملتی ہے, آسانیاں ملتی ہیں, خوشیاں ملتی ہیں, اور اگر بادشاہ اچھا نہ ہو تو پھر عوام کے لیے بھی مشکلات ہوتی ہیں. کرامات کا ذکر, اگر کرامات کے حوالے سے آپ نے قرآن سنا, یہ کبھی اللہ کے ولی کے اختیار سے صادر ہوتی ہے اور کبھی اس کے اختیار کے بغیر. مطلب کیا, کسی نے کہا حضرت ایسا ہو جائے تو وہ اللہ کا پیارا ہے, اللہ تعالی اس کے جیسا وہ چاہتا ہے ویسا کر دیتا ہے, اور کبھی اس کو خود بھی نہیں پتہ ہوتا, اس سے وہ چیز ظاہر ہو جاتی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے بہت سے لوگ غبار آلود, بظاہر دیکھیں گے تو گرد اٹی ہوئی, پھٹے پرانے کپڑے سادہ سے, بظاہر ان کا کوئی اعتبار نہ کرے, بندوں کو دیکھے, لیکن وہ اللہ تعالی کے ہاں قسم اٹھا لیں, اللہ کی قسم اٹھا لیں تو لو اقسم علی اللہ لابرہ, حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ وہ اللہ کی قسم اٹھا لیں تو جیسی وہ قسم اٹھا لیتے ہیں اللہ اسی طرح کر دیتا ہے. کیوں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں پیارے ہوتے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں, اونچی کہیے گا. اچھا, کرامت بزرگی کو کہتے ہیں, ویسے تو عزت کی بات کو, بزرگی کو. ہمارے ہاں انگلش میں ایک ہی لفظ ہے میریکل, معجزہ ہو, کرامت ہو, میریکل کہتے ہیں. یہ خارق عادت, عادت کے خلاف.
سمجھانے کے لیے لوگوں کو کہ وہ چیز جو بظاہر عقل میں نہ آئے کہ کیسے ہو گیا، کام اللہ کا ہے، ظاہر بندے سے ہوتا ہے، کام اللہ کا ہے، ظاہر کیسے ہوتا ہے؟ نبی سے ظاہر ہو تو معجزہ، ولی سے ظاہر ہو تو کرامت۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے سے قرآن سے ثبوت مل گیا کہ اللہ تعالی کے بندوں سے کمالات ظاہر ہوتے ہیں۔ حضرت سلیمان کہہ رہے ہیں کون ہے وہ جو تخت لائے میرے پاس؟ جن کہہ رہا ہے جی آج کے آج لاؤں گا، تھوڑی دیر میں لے آؤں گا۔ فرمایا جلدی چاہیے؟ ولی نے کہا آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ تو اللہ کے بندے کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اونچی اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ کے بندے نہیں کر سکتے تو قرآن کا بیان ہے، انکار قرآن کا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو قرآن نے بتا دیا کہ نبی کا معجزہ اور ولی کی کرامت حق، غلط بات نہیں۔ جو انکار کرتے ہیں ان کی ناسمجھی ہے، ناواقفی ہے، نادانی ہے، ضد ہے، ہٹ درمی ہے۔ کیونکہ جب ایک چیز قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، تو ایمان والا اس کا انکار کر سکتا نہیں۔ سمجھ نہ آئے تو سمجھ لے، لیکن انکار کرے گا تو پھر غلط ہوگا۔ اچھا، غیر مومن جو مومن نہیں ہے، چمتکار کبھی کبھی وہ بھی دکھاتے ہیں، شعبدے چمتکار، اس میں استدراج۔ ایک تو ہوتا ہے ایسے ہی کرتب سیکھ لیا تو دکھا رہے ہیں، سیکھ لیا ہے اور وہ کرتب دکھا رہے ہیں، دوسرے کو عجیب لگ رہا ہے، وہ نہیں۔ لیکن ان میں بھی ایسی باتیں، اس کو استدراج کہتے ہیں۔ جس طرح نبی کا معجزہ، ولی کی کرامت مومن کے ایمان کو بڑھاتی ہے، یہ غیر مومن کا استدراج اس کے کفر کو بڑھاتا ہے۔ وہ سمجھتا میں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہوں، تو وہ اپنے آپ کو سچ سمجھنے لگ جاتا ہے اور زیادہ خراب ہوتا ہے۔ حالانکہ اس کو اس سے سیکھنا چاہیے کہ یہ چیز اگر مجھ سے ظاہر ہوئی ہے تو کوئی قوت ہے نہ پیچھے۔ وہ اپنے آپ کو سمجھنے لگ جاتا ہے اور گمراہ ہو جاتا ہے۔ میں نے آپ کو ایک بات سنائی تھی، شاید آپ کو یاد ہو، یہ جو بیربل تھا نا، مغل اعظم اکبر بادشاہ کا ایک وزیر، سفر کرتا ہوا جا رہا تھا تو مسلمانوں کو بھی جانتے تھے، مسلمان تھے وہاں پہ، یہ مسلمان نہیں تھا لیکن مسلمانوں کو جانتا تھا، ان کی باتوں کو جانتا تھا۔ ایک اللہ والے بیٹھے ہوئے، تو چونکہ بادشاہ کے پاس تھا اور بادشاہ نے ان کو ذہین سمجھ کر کے یہ بہت ہی بریلینٹ قسم کے لوگ ہیں، ان کو وزیر بنایا تھا، اس کے 9 رتن مشہور ہیں، ان میں یہ بھی تھا۔ تو اس اللہ والے کے سامنے چلا گیا اور جا کے کہنے لگا کچھ دیکھ لو یا دکھا دو۔ ہندو ہے بظاہر، اللہ والے سے کیا کہہ رہا ہے؟ کچھ دیکھ لو یا وہ واقعی اللہ والے تھے، انہوں نے دیکھا یہ تو خالی ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے جو میرے پیارے بن جاتے ہیں ان کی آنکھ میں بن جاتا ہوں۔ تو پھر وہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں، انہیں سب کچھ نظر۔ اور آج انسان کا بنایا ہوا کیمرہ اندر جھانک لے تو مان لیتے ہو، رب اپنے بلی کو کمال دے وہ نہیں مانیں گے؟ وہ کیفیات بھی دیکھتے ہیں اللہ کی عطا سے۔ انہوں نے دیکھ لیا خالی ہے، نے کہا کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا یہ تیر لیں اور سامنے ایک بڑا پتھر تھا، اس کے اندر سے گزار دیں، ہاتھ سے یوں تیر چلائیں اور پتھر کے آر پار ہو جائے۔ اللہ والوں نے تیر چلایا، پتھر کے آر پار ہو گیا۔ ان کا اب تو کر، تو نے کہا نا دیکھ لو اور دکھا دو، اب تو دکھا۔ اس نے چال کیا چلی ذرا دھیان دینا،
اس نے پیر صاحب سے کہا یہ تیر پتھر کے پار جائے؟ پیر صاحب نے کہا جائے۔ اس نے چلایا، وہ چلا گیا۔ اس نے چلایا، وہ چلا گیا۔ پیر صاحب تھوڑے سے تعجب کرنے لگے کہ یہ تو خالی ہے، یہ کیسے چلا گیا؟ ان کا پھر کر۔ اس نے پھر پوچھا پیر صاحب یہ تیر پتھر کے پار جائے؟ انہوں نے کہا جائے۔ اس نے چلایا، وہ چلا گیا۔ وہ خود ہی مسکرا کے کہنے لگا آپ شاید حیران ہو رہے ہوں گے، آپ بالکل صحیح سمجھ رہے ہیں، میں خالی ہوں، میرے اندر کچھ نہیں، میں نے آپ سے کہلوایا ہے، آپ کی زبان سے نکلا ہے تو گیا ہے۔ آپ نے کہا ہے نا جائے تو گیا ہے، ورنہ مجھ سے یہ جاتا نہیں۔ تو اللہ والے اللہ کی عطا سے کمال رکھتے ہیں، تو کبھی کبھی غیر سے جو چیز ظاہر ہوتی ہے اس کو استدراج کہتے ہیں، وہ ان کا کفر بڑھاتی ہے۔ تو ہم، حالانکہ کرامت کوئی ولایت کی نشانی نہیں ہے، ولایت کی نشانی تو ایمان اور تقوی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ایسی چیزیں ظاہر فرماتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کی قدرت پر، اللہ کی شان پر، اللہ کی عطا پر اور زیادہ ایمان ہو۔ تو یاد رکھیں کرامت کا انکار کرنا یہ درست نہیں۔ میں یہی کہوں گا اس کی بدقسمتی ہوگی جو انکار کرے گا، اس کی محرومی ہوگی، وہ انکار کرے گا۔ کتنی کرامتیں، کیسی کیسی کرامتیں یہاں پر قرآن سے ثبوت مل گیا۔ اب ذرا دھیان سے میری بات ایک بار پھر سن لیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے ہمارے نبی کی شان زیادہ، حضرت سلیمان کی امت سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی شان زیادہ۔ جب حضرت سلیمان کی امت کا ولی اتنا کمال رکھتا ہے تو ہمارے نبی پاک کی امت کا ولی کتنا کمال رکھے گا، اور پھر ولیوں کا ولی غوث پاک کتنا کمال رکھے گا۔ تو یہ بات قرآن سے ہمیں معلوم ہو گئی، اس میں انکار کی کوئی گنجائش، اونچی کہیے گا۔ یہ جو لوگ انکار کرتے ہیں، میں اس کے حوالے سے صرف ایک بات اور کہہ دوں، ان کے اندر وہ والا ایمان نہیں جو کمال والا ہے۔ دعویٰ تو کرتے ہیں یہ ایمان کا، کلمہ پڑھتے ہیں، مگر وہ خوبیاں نہیں جو ایمان کی وجہ سے آتی ہیں۔ کیوں؟ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسی محبت نہیں جیسی ہونی چاہیے۔ حالانکہ حدیث شریف ہے، حبک الشیء یعمی ویسم، انسان کو کسی چیز کی محبت اندھا بہرا بنا دیتی ہے۔ جب آپ کو کسی سے محبت ہو نا، پھر نہ اس کا عیب نظر آئے گا، نہ ہی اس کی برائی آپ سن سکیں گے۔ یہ تو اس کی بات ہے کہ جس میں ہو اور آپ کو محبت ہو جائے، وہ انسان ہے، اس میں عیب ہو، آپ کو محبت ہو جائے لیکن آپ کی محبت والی آنکھ عیب نہ دیکھے، یہ تو وہ بات ہے۔ تو جس کو اللہ نے بے عیب بنایا ہے، جس کو اللہ نے بے عیب بنایا ہے، اس کے بارے میں عیب سوچنا، دیکھنا یا بولنا، تو یہ اپنی خرابی ہے یا نہیں؟ اونچی کہیے گا۔ تو بس ان لوگوں کو اگر محبت ہوتی نا تو محبت کے تقاضے بھی پورے ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ کمال والے ہیں، ان کے مثل بھی، ان جیسا بھی کوئی نہیں۔ تو پھر ان کے غلاموں کے بارے میں ہم نہیں پورا جان سکے تو نبی کی شان پوری کہاں سے جان سکیں گے؟ اللہ تعالی ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور بلقیس وہ جو ملکہ تھی،
اس کے آنے کے حوالے سے بہت ساری باتیں، اس کے آنے کے بعد کیا ہوا، کیا دونوں کا نکاح ہوا، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیوی بنی، اور بہت سی باتیں لکھی ہوئی ہیں کتابوں میں. میں اس وقت ان پر نہیں جا رہا، آپ سے اس سے آگے بیان. پتہ چلا شکر کرنا چاہیے اور ناشکری نہیں کرنی. اللہ تعالی کبھی بندے سے نعمت لے کر اس کو آزماتا ہے اور کبھی دے کر آزماتا ہے. بادشاہی دے دی، تخت و تاج دے دیا، ہوا پر حکومت دے دی، پرندوں جانوروں کی بولیاں سکھا دی، جنوں کو ماتحت کر دیا. اللہ آزماتا ہے. تو حضرت سلیمان نے کیا کیا؟ شکر. کیا کیا؟ اکڑ نہیں دکھائی. کیا کیا؟ شکر کیا، عاجزی کی، اور کہا میں شکر کرتا ہوں یا اللہ، مجھے شکر کرنے والا ہی بنا. اور جو شکر کرے وہ اپنے بھلے کو کرتا ہے، اللہ اسے اور زیادہ نوازتا ہے. رب کو کوئی پرواہ، کوئی رب کا شکر نہ کرے، رب کو کوئی پرواہ نہیں، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. شکر کرنے والا نعمتیں پائے گا، نہ کرنے والا نعمتیں گوا دے گا، اس سے نعمتیں چھن جائیں گی. اگلی آیت. بہت سارے بیان یہاں چھوڑ دیا، آگے چلیں. قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنظُرْ أَتَهْتَدِي. سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا عورت کا تخت اس کے سامنے وضع بدل کر بیگانہ کر دو. یہ جو کرسیوں کی، اس کی ذرا حالت بدل دو، تبدیلیاں کر دو اس میں. ام تکون من الذین لا یہتدون. ہم دیکھیں گے اتہتدی کہ یہ پہچان لیتی ہے، راہ پاتی ہے، یا ان میں ہوتی ہے جو ناواقف رہے. اسی کی چیز اسی کے سامنے بدل کر ذرا رکھو، دیکھتے ہیں پہچانتی ہے یا نہیں پہچانتی. چنانچہ وہ چونکہ حضرت سلیمان کے تصرف میں تھا، ورنہ دوسرے کی چیز میں تبدیلی جائز نہیں. ہم کسی کی چیز میں تبدیلی کر سکتے، اونچی گئیے گا. ہاں، آپ کسی کے گھر میں جائیں، وہاں جا کے معلوم ہوا کہ چیزیں بدل رہے ہیں، ڈیزائن بدل رہے ہیں، نہیں جی اس کو یوں کر دو، اس کو یوں کر دو، آپ کو اجازت نہیں. جو آپ کے ملک میں ہو یا آپ کو اجازت دی گئی ہو کہ آپ کر سکتے ہیں، ورنہ آپ کو ایسا کرنا نہیں چاہیے. اور فساد کی نیت سے تو بالکل بھی گنجائش نہیں. فساد کے معنی خرابی کے. تو وہ تخت آپ کی ملک میں آنے والا تھا، اس لیے آپ نے ایسا کیا. اس نے جب اس کے سامنے تخت بدل کے رکھا گیا، فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكَ. پھر جب وہ آئی اس کو کہا گیا تیرا تخت ایسا ہی ہے، جس تخت کو تو چھوڑ کے آئی ہے وہ تخت ایسا ہی ہے. قالت كأنه هو. وہ کہنے لگی یہ تو وہی ہے. اس نے فوراً پہچان لیا، گویا یہ اسی جیسا ہے، ویسا ہی ہے. وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ. اس کو اندازہ ہو گیا یہ واقعی نبی ہیں، ان کو پہلے سے خبر مل چکی تھی اور وہ بھی فرما بردار ہو چکی. وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ. اور اسے روکا اس چیز نے وہ جس کو اللہ کے سوا پوجتی تھی. وہ قوم اور وہ ملکہ کس کو پوجتے تھے؟ میں تھوڑی دیر پہلے بتا چکا کس کو. یسجدون للشمس ہے نا، سورج کو سجدہ کرتے تھے، اس کو پوجتے تھے. تو من دون اللہ آپ کو ہزاروں مرتبہ بتایا ہے، معنی ہے اللہ کے سوا. مراد کون ہے؟
بت. مراد کون ہے؟ بت. اللہ کے سوا مظاہر قدرت کو کہہ رہے ہیں. وہ پوچھتی تھی انہا کانت من قوم کافرین، بے شک وہ کافر لوگوں میں سے تھی، یعنی وہ قوم کافروں میں سے. قیل لہا ادخل الصرح، اس سے کہا گیا کہ صحن میں آؤ. حضرت سلیمان کا جو محل تھا اس کے صحن میں بلایا گیا. فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، پھر جب اس نے دیکھا تو اسے وہ شیشے کا حالانکہ فرش بنا ہوا تھا اس کو لگا کہ گہرا پانی ہے. وہ کیا سمجھی؟ گہرا پانی ہے. تو اس نے اپنی جو پہنی ہوئی تھی پوشاک وہ نیچے سے اٹھا لی، پنڈلیاں ننگی کر لیں. قال انه صرح ممرد من قواریر، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تو غلط فہمی ہو گئی تجھے، یہ پانی نہیں ہے بلکہ یہ چکنا صحن ہے شیشوں سے جڑا ہوا. قالت ربی انی ظلمت نفسی، عورت نے کہا اے میرے رب میں نے اپنی جان پر ظلم کیا. وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ کے حضور گردن رکھتی ہوں، مسلمان ہوتی ہوں. میرے دوستوں اور بزرگوں، جو بھی غلط عقیدہ رکھتا ہے وہ اپنی جان پر اونچی کہیں ظلم کرتا، دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد. تو اپنی جان پر رحم کرو، اپنی جان پر ظلم نہ. اب میں چاہوں کہ ساری دنیا مسلمان ہو جائے تو میرے چاہنے سے تو نہیں ہوگا، اللہ کے کرنے سے ہوگا، لیکن میں دعا تو کر سکتا ہوں. آئے گا وہ دن، کیونکہ لیظہرہ علی الدین کلہ، قرآن کا وعدہ، ایک دن ایسا آئے گا ساری دنیا مسلمان ہوگی. مگر اس سے پہلے جو فتنے ظاہر ہو رہے ہیں، کتنے غلط عقیدے، کتنی غلط باتیں، کتنے غلط طریقے دنیا اپنا رہی ہے، تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنی جان پر اونچی. نصیحت آ چکی، قرآن آ چکا، نبی تشریف لے آئے، نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، حقیقت واضح ہو چکی. اب بھی اگر نہیں مانتے ہیں تو پھر خود پر ظلم کر رہے ہیں. کفر ہو، شرک ہو، ظلم ہے، ظلم عظیم. انسان کو اللہ کا انکار نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی قدرت کو ماننا چاہیے، اللہ کی ذات و صفات نام و کاموں میں کسی کو کسی طرح اس کا شریک اونچی. میں نے وہ مسئلہ بھی آپ کو بتا دیا تھا کہ اگر کوئی کسی سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو ایک جھلک اسے دیکھ لے، لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ باقاعدہ ساتھ لے کے گھوم رہے ہیں، ملاقاتوں پہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، وہ نہیں، صرف ایک نظر. جی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی، آپس میں ایک دوسرے کو سمجھیں گے نہیں تو کیسے؟ یہ سمجھنے کے بہانے آپ اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ پھر سمجھنے کی گنجائش نہیں رہتی، خرابیاں آتی ہیں اور پھر گناہگار ہوتے ہیں. تو صرف دیکھنا اور بات ہے، سمجھنے کی گنجائش اونچی. یہ جو آپ نے نکالی ہوئی ہے، ساری ساری رات باتیں ہو رہی ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہے؟ یہ طریقے اسلامی نہیں. گناہگار بھی ہوتے ہیں، خرابیاں بھی ہوتی ہیں. اتنی باتیں کر لیتے ہیں پھر باتیں کرنے کی گنجائش ہی نہیں رہتی. اتنا کچھ جان لیتے ہیں پھر کچھ اور جاننے کی گنجائش نہیں رہتی. نتیجے میں پھر تم نے تو یوں کہا تھا، تم نے تو یوں کہا تھا، تم تو یوں کہہ رہے تھے، تم یوں کر رہی تھی، پھر وہ خرابیاں، لڑائیاں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے اگر اس نے پنڈلی ننگی کی تھی تو میں اس کی تفسیر آپ کو بتا چکا. آگے سنیں.
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور بے شک ہم نے سمود کی طرف ان کے ہم قوم صالح علیہ السلام کو بھیجا، ان اعبدوا اللہ فاذا ہم فریقان یختصمون۔ کیا پیغام دیا ہر نبی نے؟ اللہ کو پوجو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ تو جبھی وہ دو گروہ ہو گئے۔ کہاں سے سلسلہ چلا؟ جب بھی نبی نے حق کی طرف بلایا، ایک طرف ماننے والے ہو گئے، ایک طرف نہ ماننے والے، دو گروہ ہو گئے، جھگڑا کرنے لگ گئے۔ قال یا قوم لم تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنہ۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، کیوں برائی کی جلدی کرتے ہو بھلائی سے پہلے؟ بڑی جلدی ہے۔ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون۔ اللہ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے؟ شاید تم پر رحم ہو جائے۔ اب بات چلی ہے، میں اس میں سے کچھ باتیں آپ کو سنا چکا، کچھ ابھی بتا رہا ہوں۔ یہ میں نے چونکہ وقفے ہو گئے تھے 2-3 جمعے، اس لیے اب یہ دہرائی ہیں باتیں۔ قوم سمود کی طرف اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ یہ عرب کا ایک قبیلہ تھا، قوم سمود، بت پرستی میں مبتلا تھا۔ بظاہر ان کے ہاں مشہور تھا کہ یہ لوگ، یہ قبیلے والے بڑے سچے امانت دار، لیکن ان میں یہ ساری خوبیاں چلی گئیں۔ حضرت صالح علیہ السلام ان بڑے نیک، شریف، سچے، امانت دار مثال بن گئے ان میں، کیونکہ قوم سے ان کی خوبیاں جا چکی تھیں۔ اب صالح علیہ السلام ان کے سامنے خوبیوں کا پورا نمونہ تھے، جو خوبیاں قوم میں نہیں رہی تھیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے لوگوں سے کہا، اللہ کی عبادت کرو، ان بتوں کی عبادت نہ کرو۔ یہ بت پوجا کے لائق نہیں ہے، عبادت کے لائق نہیں، عبادت کے لائق صرف اور صرف۔ وہ آپس میں لڑنے جھگڑنے لگ گئے۔ ایک گروہ کافر رہا اور ایک گروہ مسلمان ہو گیا۔ سورہ اعراف میں یہ واقعہ پہلے چونکہ گزر چکا ہے۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ للذین استضعفوا، اس آیت کے تحت لوگوں نے اگر سنا ہے، ورنہ پڑھ لیجئے گا۔ صالح علیہ السلام نے قوم سے فرمایا، اے میری قوم، سزا کی جلدی نہ کرو۔ وہ قوم کہنے لگی نا، تم بہت ہمیں ڈرا رہے ہو، تو واقعی اگر تم سچے ہو تو لے آؤ عذاب۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے کیا کہا؟ اس کی سزا کی جلدی نہ کرو، وقت سے پہلے کسی چیز کا مطالبہ کرنا، ابھی وقت نہیں آیا اس کا، اور اس چیز کا مطالبہ کرنا، یہ الاستعجال، جو عربی جانتے ہیں ان کو پتہ ہوگا، کیونکہ لما تستعجلون آیا ہے، لما استفہام، کہ توبہ ابھی تم نے کی نہیں اور تم جلدی کر رہے ہو کہ جلدی سے عذاب جو آنا ہے وہ آ جائے، تو یہ تمہاری ناواقفی ہے، نادانی ہے۔ انہوں نے کہا جب عذاب آئے گا ہم توبہ کر لیں گے، عذاب تو لاؤ، ورنہ جس حال میں ہے ہمیں رہنے دو۔ یہ ان لوگوں نے اپنی طرف سے کہا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، صحت، تندرستی، طاقت، حفاظت اچھی چیزیں ہیں یا نہیں؟
بیماری سے صحت اچھی ہے یا بیماری اچھی ہے؟ کمزوری سے طاقت اچھی ہے یا کمزوری طاقت؟ آپ یہ باتیں سمجھ رہے ہیں؟ حضرت صالح علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں ابھی تمہارے پاس توبہ کا ٹائم ہے، توبہ کر لو عذاب کی جلدی، کیونکہ عذاب آ گیا تو پھر تم بچ سکتے نہیں۔ انہوں نے نہیں سمجھا۔ لولا یہ حرف تخصیص ہے کہ تم اللہ کے عذاب سے پہلے بخشش کیوں نہیں مانگتے؟ ابھی عذاب نہیں آیا ہے، میں تمہیں موقع دے رہا ہوں، توبہ کر لو، بخشش مانگ لو تاکہ تم پر مہربانی ہو جائے، تم پر کرم ہو جائے، اللہ معاف کر دے اور بھلا ہو جائے۔ قوم کو سمجھایا مگر قوم نے مان کے نہیں۔ جب عذاب آ جاتا ہے پھر بچنا وہ نوح علیہ السلام کا بیٹا پہاڑ پہ چڑھ گیا تھا نا، پانی یہاں تک تو نہیں آئے گا، لیکن پانی اس کو بھی بہا کے لے گیا یا نہیں لے گیا؟ اچھا اب سنیں، قالوا طیرنا بک وبمن معک، وہ بولے ہم، یہ آپ کے ہاں بھی ہوتا ہوگا شگون لینا، فال نکالنا، انہوں نے کہا ہم نے برا شگون لیا تم سے اور تمہارے ساتھیوں سے۔ قال طائركم عند اللہ بل انتم قوم تفتنون، تمہاری بدشگونی اللہ کے پاس، بلکہ تم لوگ فتنے میں پڑے ہوئے ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام کہہ رہے ہیں توبہ کر لو، بخشش مانگ لو، عذاب سے بچ جاؤ۔ ان کے ہاں فال لینے کا ایک طریقہ تھا، سفر پر جاتے کسی پرندے کو دائیں طرف اڑتا دیکھتے تو سمجھ لیتے ٹھیک ہے، اگر وہ بائیں طرف اڑ جاتا تو کہتے ٹھیک نہیں ہے، اس سے نقصان ہوگا، یوں کام نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے اللہ کی تقدیر کی بجائے نفع نقصان پرندے کے حوالے سے مقرر کر لیا۔ پرندہ بٹھاتے تھے، دائیں طرف اڑ گیا تو صحیح کام ہوگا، بائیں طرف اڑ گیا تو غلط کام ہوگا۔ جو فعل کسی شے کے سبب سے ہوتا یا کسی بندے سے ہوتا وہ اس سے نیک و بد فالی پکڑتے۔ یہ آج آپ لوگوں میں بھی یہ چیز آ گئی ہے، کہیں نہ کہیں طوطے سے نکلوا رہے ہیں، کس سے نکلوا رہے ہیں، فال نکلوا رہے ہیں۔ وہ پرندہ جو دائیں طرف اڑے ان کے حساب سے تھا کہ اس کو تیر مار کر گرایا جا سکتا ہے، اسی سہولت پر وہ اس کو نیک فال سمجھتے تھے۔ اور جو بائیں طرف اڑتا چونکہ اس کو تیر مار کر گرانا مشکل ہوتا تو اس سے کو وہ بد فال سمجھ لیتے کہ یہ بری فال ہے، دائیں طرف اڑا ہے تو صحیح فال ہے۔ یہ انہوں نے خود اپنا طریقہ بنا لیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے فال نکال لیا، برا شگون لے لیا، تمہارا شگون اللہ کے پاس ہے۔ میں یہاں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پرندوں سے اور اس طرح کی چیزوں سے ہمیں فال نکالنے سے اونچی کہیں منع کیا ہے۔ استخارہ کیا ہے؟ اونچی کہیے گا، استخارہ اللہ تعالی سے بھلائی کا طالب ہونا، رہنمائی کا طالب ہونا۔ استخارہ کا مطلب اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، اس میں میری رہنمائی فرما دے، میرے لیے بھلائی جو ہے مجھ پر ظاہر فرما دے۔ یہ استخارہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، فال نکالنا نہیں، کیا سکھایا؟ استخارہ۔ آج کل استخارہ کے دفتر بن گئے، دکانیں بن گئی ہیں، دوسروں سے استخارے کروا رہے ہیں۔ استخارہ خود کرنا چاہیے، استخارہ
اتنی زور سے بولیں کہ آپ کو یاد ہو جائے. اب آپ کو کسی سے پوچھنا نہیں، خود کرنا چاہیے. کیا طریقہ ہے؟ جب آپ نے رات کو سونا ہے 2 رکعت پڑھ لیں اور دعا پڑھ لیں. نماز کی ہر کتاب میں وہ دعا لکھی ہوئی ہے، دعائے استخارہ، جو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے. ترجمے کے ساتھ آپ کو معلوم ہوتی ہے. نفل نہیں بھی پڑھے، دعا پڑھ کے سو جائیں، خواب میں آپ کو اشارہ ہو جائے گا. خواب تو کوئی بندہ نہیں دکھائے گا نا، پوچھ رہا ہوں. تو یہاں آپ کسی سے پوچھیں گے، لازمی بات ہے وہ استخارہ یہ خواب والا تو نہیں کرتے. کسی کے پاس وہ تسبیح ہے پکڑی ہوئی ہے، ہل گئی تو ہے اثر، نہیں ہلی تو ٹھیک ہے. مختلف لوگوں کے اس طرح یہ آسان استخارے بنائے. یہ سب اندازے ہیں، یہ سب پھر کہیے اندازے ہیں. آپ جو استخارہ کریں گے اس کا جواب خدا کی طرف سے ملے گا. یہ اندازے ہیں. اس نے کیا یا 10 آدمیوں کا اکٹھا ایک ساتھ کر لیا، آپ نے اس پہ یقین کر لیا، بعد میں کہتے ہیں جی میں نے تو استخارہ کرایا تھا. تو استخارہ خود کیا تھا یا کروایا تھا؟ تو یہ جتنے آپ کرواتے ہیں یہ اندازے ہیں، ان پہ دعویٰ کیا جا سکتا نہیں. جو خواب میں ہوگا وہ اللہ کی طرف سے آئے گا. 7 راتیں کرنا ہے، پہلا خواب جو آ جائے بس وہ جواب ہے. آپ استخارہ کریں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. یہ جو آپ کرواتے ہیں یہ نہیں. ہاں کسی کو کوئی کہے کہ جی مجھے نیند نہیں آتی ہے، وہ کسی اپنے گھر والے سے، دوسرے سے، بیوی سے، بہن سے، بچوں سے کروا لے، مگر آپ کو دوسروں سے کروانا ہے. تو یہ جتنے آتے ہیں، بھلے وہ میں بتاؤں کوئی بتائے، وہ ہوں گے اندازے. کیا ہوں گے؟ کیا ہوں گے؟ اصل استخارہ. لیکن یہ جو فال نکالتے ہیں پرندوں سے کہ جی اس میں رکھے ہوئے ہیں کارڈ، اور پرندہ جو ہے اس کو کہا کہ اٹھا، وہ ایک اٹھا لیتا ہے. تو یہ جو طریقے ہیں یہ درست. اور پرندے گھونسلوں میں رہنے دو یا درختوں پہ رہنے دو، ان کے جو ٹھکانے ہیں ان کو وہاں رہنے دو. یہی حدیث میں بھی آیا ہے. آپ نے ان کو پکڑ کے سدایا ہوا ہے کہ تو نے کارڈ پکڑنا، وہ توڑتے ہوئے کوئی بھی پکڑ لیتا، آپ کہتے ہیں بس یہ ہو گیا کام. یہ طریقے درست اونچی. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. ایک پرندہ بولا، کسی نے کہا خیر ہوگی، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما صحابی رسول نے فرمایا یہ کیا مطلب ہے خیر ہوگی؟ ہاں اللہ سے خیر چاہنا، لیکن اس پرندے کی بولی کی وجہ سے کہنا، یہ اس پر خیال کرنا، یہ درست نہیں. یہ درست کیوں؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے تم کہہ دیتے ہو اور وہ وقت قبولیت کا ہوتا ہے پھر ویسا ہی ہو جاتا ہے. تو انسان کو اللہ پر یقین رکھنا ہے، تقدیر پر. اب ایک شخص کو عادت ہے صبح وہ اخبار میں یا اپنے ٹیلی فون میں آج کا دن کیسا رہے گا وہ پڑھ کے نکلا ہے، تو جو جو باتیں ہیں وہ اس کے دماغ میں ہیں، اس کو پتا ہے کہ جی میں نے یہ پڑھا تو نہیں بھی ہونا تو اس کے ساتھ ویسا ہو جاتا ہے. تو اللہ پر یقین رکھنا ہے، یہ چیزیں کچھ بھی نہیں. بہت سمجھنے کے لیے بات بتائی. ایک جوان بادشاہ تھا، جوان. اس کو کسی نے ایسے ہی نجومی نے جو رکھا ہوا تھا، نجومی نے ایک دن بادشاہ کا ہاتھ دے کے کہا بادشاہ سلامت، آپ 1 مہینے میں مر جائیں گے. آپ کے ہاتھ کی لکیریں بدل گئی ہیں، چال بدل گئی ہے. نجومی تھا، بادشاہ اس پہ یقین کرتا تھا. اس کا جو وزیر اعظم تھا بادشاہ کا، وہ کہیں گیا ہوا تھا، وہ بڑا سیاںا تھا. ادھر بادشاہ نے جب سنا کہ جی مجھے 1 مہینے میں موت آ جانی ہے، اس نے اپنی تیاری شروع کر دی. سارے کام یہ کس کو کرنا ہے، اس کا کیا کرنا ہے، یوں کیا کرنا ہے، اور خود جناب وہ مایوس ہو کے بستر سے لگ گیا. اتنے میں وہ وزیر اعظم کچھ دنوں میں آ گیا. اس نے دیکھا بادشاہ یہ سمیٹ رہا ہے سب کچھ، کیا بات ہے؟ اس نے کہا جی نجومی نے بتایا کہ آپ 1 ہفتے میں 1 مہینے میں مر جائیں گے، تو میں یہ سمیٹ رہا ہوں، تمہیں بھی میں کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں. اس نے کہا ٹھہر جائیں، باتیں بعد میں بتائیے گا.
اس نے وزیر اعظم نے نجومی کو بلایا، بادشاہ کا ہاتھ پھر دیکھو۔ اس نے پھر دیکھا، اس نے کہا جی جو میں نے خبر دی ہے بالکل صحیح دی ہے۔ اچھا، وزیر نے کہا اب اپنا ہاتھ دیکھو۔ اس نجومی کو کہا اپنا ہاتھ دیکھو۔ اس نجومی نے اپنا ہاتھ دیکھا۔ اس نے وزیر نے پوچھا بتا تیری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا جی میرا ہاتھ بتا رہا ہے میں ابھی کم از کم کو 50 سال تو کہیں نہیں جاتا۔ اپنا ہاتھ دیکھ کے اس نے کیا کہا؟ 50 سال مجھے کوئی خطرہ نہیں۔ وزیر نے تلوار نکالی اور اس کی گردن اڑا دی، اس کی گردن۔ اور بادشاہ سے کہا تیرے سامنے اس نے اپنا ہاتھ دیکھ کر کیا کہا تھا کہ اس کو 50 سال تک کوئی خطرہ، چلا گیا ہے یا نہیں 2 منٹ میں؟ اس کی بات پہ اعتبار کر رہا ہے؟ وہ دعویٰ کر رہا تھا میں 50 سال تک نہیں مروں گا، مرا یا نہیں مرا؟ اور آپ نے اس کی بات پہ یقین کر لیا۔ بادشاہ کو سمجھ آ گئی، اٹھ کے بیٹھ گیا آرام سے، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ یہ نجومیوں کے ہاتھ میں تقدیر نہیں ہے، تقدیر کا مالک کون ہے؟ یہ ہارسسکوپ، یہ ہفتہ کیسا رہے گا، یہ کیا ہوگا، ان وہموں میں پڑنے کی کوئی گنجائش۔ وہ جی جنم کنڈلی، جنم پتری وہ یہ نکالی، اس نے کہا جی اتنے سال میں یہ ہوگا، اتنے سال میں یہ ہوگا، اتنے سال میں یہ ہوگا، تماشے لگائے ہوئے۔ تو یہ فعال وغیرہ نکالنا یہ طریقہ درست، اللہ نے تقدیر لکھ دی، تقدیر جو کچھ ہونا ہے، جو کچھ ہو چکا اللہ نے ہم مٹا سکتے ہیں؟ ہاں دعا کر سکتے ہیں۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دعا، التجا کر سکتے ہیں۔ الدعاء یرد القضاء، دعا تقدیر کو رد کر دیتی ہے، بدل دیتی ہے۔ کتنے واقعات آپ سنتے رہتے ہیں، آپ کو سناتا رہتا ہوں۔ غوث پاک کی دعا سے تقدیر بدلی، ڈاکوؤں نے لوٹنا تھا، مارنا تھا، اللہ نے وہ واقعہ خواب سے بدل دیا، غوث پاک نے دعا کی۔ آپ کہیں گے تقدیر بدل گئی، تقدیر میں یہی لکھا تھا یہ جائے گا غوث پاک کے پاس، وہ دعا کریں گے تو ایسا ہو جائے گا، وہ بھی لکھا ہوا ہے، وہ بھی۔ آپ دوا لے لیں گے اس سے یہ ہوگا، ہر کچھ سب کچھ اللہ نے اپنے علم سے لکھا ہوا ہے، مگر ہم جو کرتے ہیں وہ اپنے ارادے سے کرتے ہیں۔ تو ہمیں تقدیر پر یقین رکھنا ہے، فعل وغیرہ پر، او جی فلانی چیز نحوست ہے، یہ اس میں منحوس، فلانا دن اچھا نہیں، فلانا مہینہ اچھا نہیں، یوں نہیں، وہاں نہیں۔ دیکھو ساعتیں ہوتی ہیں، بعض برکت والی ہوتی ہیں، بعض برکت والی نہیں ہوتی، یہ میں مانتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا نا اس دل افروز ساعت پہ، تو ساعتیں ہوتی ہیں نا برکت والی ہیں۔ جمعے کا دن بعض ساعتیں ہمیں ملتا ہے، لیکن منحوس کہنا یہ ہماری اختیار میں ہے، اونچی ہم کہتے ہیں نہیں جی فلانی چیز بڑی، سنو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دعا کا ہتھیار دیا ہے، دعا کا ہتھیار دیا ہے، تو ہمیں اس دعا کے ہتھیار کو استعمال کرتے ہوئے دعا کرنی ہے۔ لیکن یہ بدفعال اور یہ اچھا شگون، یہ جو ہے نا یہ طریقے ہندوؤں سے آ گئے ہیں آپ میں، یا غلط لوگوں سے آ گئے ہیں، یہ اسلامی طریقے نہیں، اسلامی طریقے۔ ہاں اب میں یہاں پر 1-2 وضاحتیں کر دوں، ابھی باقی بعد میں۔ کسی نیک جگہ پر ہم ہیں اور وہاں ہم سے کوئی اچھا کام ہوا ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ جگہ بھی اچھی ہے اور یہ کام بھی اچھا۔ بھئی آپ کی ملاقات میری کعبے میں ہوئی تھی، بہت اچھی بات، تو یہ اس کو اچھا سمجھنا، میں اس کو غلط نہیں کہہ رہا، لیکن یہ کہ جی اگر فلاں جگہ ملاقات ہوئی ہے تو منحوس ہے، ایسی بات اونچی۔ تو محاورے آپ کے جو آپ لوگ باتیں اپناتے ہیں نا اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے، تو ہم یقین رکھیں کہ ہمارے لیے انشاءاللہ خیر ہوگی۔ کیا ہوگی؟ خیر ہوگی۔ تو یہ پرندوں سے یا اس طرح کی چیزوں سے فال وغیرہ نکالنا یہ غلط، انشاءاللہ
یہ بیان جاری ہے. گفتگو میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. انشاءاللہ باقی باتیں آئندہ جمعے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جس کے لیے گفتگو کرنی ہے وہ بات آن لائن انٹرنیٹ پر کر چکا ہوں پہلے، مختصراً پھر عرض کر رہا ہوں. کراچی شہر میں محرم کی 10 تاریخ یوم عاشورہ میں تبت سینٹر کے پاس شیعہ جلوس میں ان شیعوں کا کوئی ذاکر یا جس کی ڈیوٹی لگائی ہوگی انہوں نے، اس نے لاؤڈ اسپیکر پر حضرت امیر معاویہ صحابی رسول اور حضرت ابو سفیان صحابی رسول رضی اللہ عنہما پر معاذ اللہ لعنت کی. سب کہیں معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد. ساری دنیا نے اسی وقت دیکھ لیا. اہل سنت و جماعت نے آواز بلند کی، احتجاج کیا. پاکستان بنے ہوئے 73 برس گزر گئے. 74واں یوم آزادی آپ نے ابھی 14 اگست کو منایا تھا. 73 برس میں اس طرح کھلے عام نہیں ہوا تھا جو اب ہو رہا ہے. 16 سے زیادہ FIR پورے ملک میں اب تک پورے ملک میں پولیس میں رپورٹ ہو چکی ہیں جنہوں نے صحابہ کا نام لے کر گستاخی کی ہے. یعنی گویا باقاعدہ پروگرام کے تحت ہر ضلع میں، ہر شہر میں، ہر قریے میں یہ کام ہو رہا ہے. جس کی رپورٹ مل گئی، جن کی ابھی نہیں ملی وہ کتنے. ایک شیعہ نے بہت زیادہ دریدہ دہنی شدید گستاخی کرتے ہوئے حضرت ابو بکر کے لیے تکفیر کا کہا کہ وہ یعنی ان کو کافر کہا معاذ اللہ. اس کی پکڑ ہوئی تو راتوں رات اس کو ملک سے باہر بھجوا دیا گیا. مرکزی حکومت میں بھی شیعہ لوگ ہیں، صوبائی حکومت میں بھی لوگ ہیں، ان کی طرف انگلی اٹھائی جا رہی ہے کہ ان کی وجہ سے ہوا، انہوں نے بچایا. واللہ عالم. فوج موجود ہے، عدلیہ موجود ہے، پولیس موجود ہے، رینجرز موجود ہیں، ایجنسیاں پتہ نہیں کتنی ہیں موجود ہیں، مگر دین کا معاملہ آئے تو ان میں وہ کارروائی ان کی طرف سے نظر نہیں آتی، کارگزاری ان کی طرف سے نظر نہیں آتی جو ان کی دنیا کے معاملوں میں نظر آتی ہے. ان کا کوئی مخالف ہو ڈھونڈ کے نکال لیں گے، کوئی اور کسی جرم میں ان کو پکڑنا ہے، بندے کو پتہ نہیں کہاں سے لے آئیں گے، کہاں لاپتہ کر دیں گے. دین کے معاملے میں ان لوگوں کی طرف سے ہمیں ویسا مظاہرہ نظر نہیں آتا. یہ ملک کیا اس لیے بنایا تھا یہاں گستاخیاں کی جائیں؟ کل وزیر اعظم نے فرمایا میں سختی سے نوٹس لوں گا جنہوں نے یہ شر انگیزی شروع کی ہے. تو وزیر اعظم صاحب آپ کے نوٹس ہم نے 2 سال میں دیکھے. آپ نے کس کس چیز کے لیے سخت نوٹس لیا؟ ساہیوال میں ایک فیملی کو قتل کر دیا تھا سڑک پر پولیس نے، آپ نے کہا سخت نوٹس لوں گا، وہ بھی ہم نے دیکھ لیا آپ کا نوٹس. آپ کے نوٹس کراچی کا نوٹس لیا ہے تو کراچی کا برا حال ہو گیا. آپ جس چیز کا نوٹس لیتے ہیں اس کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں، وہ بھی نظر آ رہا ہے. آپ کے نوٹس کا اعلان تو ہوا مگر آپ ہی کے ساتھی وہ ہیں جن کے ساتھ
ان ذاکروں کی فوٹو چھپی ہے کہ ان کا کتنا گہرا تعلق ہے آپ کے ساتھیوں سے. وزیر اعظم صاحب آپ کے ساتھیوں سے، وزیروں سے، مشیروں سے، ان لوگوں کا جنہوں نے گستاخیاں کی ہیں کتنا تعلق ہے. ان کی تصویریں بول رہی ہیں، سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے. کسی پر الزام نہیں، مگر جو چیز سامنے ہے جس طرح لوگ کہہ رہے ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ناموس رسالت کا، ناموس صحابہ کا، ناموس اہل بیت کا قانون بنا ہوا ہے، مگر اس ملک میں صحابہ کے خلاف بات ہو رہی ہے، نبی کی بیویوں کے خلاف، نبی کی بیٹیوں کے خلاف، نبی کی اولاد کے خلاف کھلم کھلا بات ہو رہی ہے، نبی کے صحابہ اور قرآن کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں. قانون کیوں حرکت میں نہیں آتا؟ کوئی بیٹیوں کا انکار کر رہا ہے، نبی کی 3 بیٹیاں ہی نہیں ہیں، اور صاف کہہ رہے ہیں ہم ان کو برا کہیں گے. نبی کی بیویوں کا نام لے کے کہہ رہے ہیں ہم ان کو برا کہیں گے، اور حکومت کی طرف سے کوئی کارروائی نہیں، کسی ذمہ دار کی طرف سے کوئی کارروائی نہیں. پوچھنا یہ ہے کیا یہ ملک اسی لیے بنایا تھا؟ پوچھ رہا ہوں. مجھے اور آپ کو جاننا ہوگا. حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر ابھی آپ نے تفسیر میں سنا. ان کی قوم نے معجزہ مانگا تھا اونٹنی کا، اس اونٹنی کو ناقۃ اللہ قرآن میں کہا. روزانہ کتنی اونٹنیاں لوگ مارتے ہوں گے، قتل کرتے ہوں گے، مگر وہ ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، اس کی ٹانگ جس شخص نے کاٹی وہ ایک شخص تھا. پوری قوم خاموش تھی. خاموش ہونے کا مطلب دل سے اس بات پہ راضی تھی. جرم میں تعاون ہے، اعانت مجرمانہ کہیں، تعاون شاطرانہ کہیں، جو بھی کہیں آپ. ساری قوم برباد ہو گئی، بستی اجڑ گئی، آج تک آباد نہیں ہو سکی. ایک آدمی نے جرم کیا، قرآن کہہ رہا پوری بستی والوں نے، کیونکہ ساری بستی والے خاموش رہے، راضی تھے کہ ایسا ہو جائے. اللہ نے سب کی پکڑ کر لی. وزیر اعظم صاحب، ہماری پاک افواج کے سربراہ، ہماری عدلیہ کے سربراہ، ہمارے ذمہ دار افراد اس بات کو ذہن نشین کر لیں. مقدسات اسلامیہ، نفوس قدسیہ، وہ ہستیاں جو دین میں بنیادی درجہ رکھتی ہیں، ان کے بارے میں اگر اسی طرح گستاخی، بے ادبی ہوتی رہی، نہ آپ کی حکومت بچے گی، نہ آپ کا اقتدار بچے گا، نہ آپ کی عزت رہے گی، نہ ہی اس ملک میں کوئی خیر آئے گی. ہمارا مطالبہ، ہم تخریب کاری سے کوئی واسطہ نہیں رکھتے، توڑ پھوڑ سے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں، خون ریزی ہمارا کام نہیں، گالی گولی ہمارا طریقہ نہیں. ہمارا مطالبہ ہے ان کو صرف پکڑنا نہیں ہے، مجرموں کو سزا دینی ہے. صرف پکڑنا نہیں بلکہ سزا دینی ہے. جب تک سزا نہیں دو گے یہ گستاخی کا سلسلہ بند نہیں ہوگا. آپ ان کو صرف پکڑیں ہی نہیں، ایف آئی آر نہیں، سزا دیں. جو سزا بنتی ہے وہ دیں. جو سزا نہیں بنتی ہم اس کا مطالبہ نہیں، جو بنتی ہے وہ دیں. جب تک وہ سزا نہیں دیں گے یہ جرم کا سلسلہ ختم. اونچی. ہم سنی بے غیرت نہیں ہیں، غیرت ایمانی ہے. ہم صحابہ اہل بیت پر اپنے سر، اپنی جان، اپنا مال قربان کر دینے کا سچا جذبہ رکھتے ہیں. وطن سے محبت ہے ہمیں، ہم تخریب کاری نہیں چاہتے، لیکن وہ نوبت نہ لائیں کہ پھر لوگ خود فیصلہ کرنے لگ جائیں. 12 ستمبر کون سی تاریخ؟ پھر کہیں ایک بار اور، ہفتے کا دن، صبح 10 بجے سے لے کر
12 بجے تک کا یا 1 بجے تک کا وقت ہوگا، زیادہ نہیں، ہفتے کے دن 12 تاریخ کو مزار قائد سے لے کر تبت سینٹر تک سنی ریلی نکالیں گے انشاءاللہ۔ آپ سب نے 10 کو لے کر آنا ہے، 100 کو لے کر آنا ہے، صحابہ اور اہل بیت کے نام پر پر امن، کوئی تخریب کاری نہیں، پر امن، اور پوری دنیا کو بتا دینا ہے ہم صحابہ اہل بیت کی گستاخی برداشت۔ اور وہ فرانس والے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر خاکے چھاپنا چاہتے ہیں، خاکے ان کے اپنے ہوں گے، نام ان پر نبی کا لگانا چاہتے ہیں، اور شیطان سب کی شکل بنا سکتا ہے، میرے نبی کی شکل وہ بھی نہیں بنا سکتا۔ تم اپنے خاکے، اپنا گند، اپنی گندی شکل دکھاتے ہو دنیا کو، میرے نبی کی تو شکل رب نے ایسی بنائی کوئی فوٹو بنا ہی نہیں سکتا۔ وہ خاکے چھاپنا چاہ رہے ہیں، ہماری حکومت کہہ رہی ہے ایسا نہ کرو، تم اس انداز میں کیوں کہہ رہے ہو؟ ان کو صاف لفظوں میں کہو اگر ایسا کرو گے تو پھر دنیا میں امن نہیں رہے گا، پھر جنگ ہوگی۔ ان کو سخت لہجے میں جواب دیا جائے۔ 57 اسلامی ملک ہیں، مگر میں نے پہلے کہا نا، دنیا 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 اپنی حکومت، اگر اپنی حکومت بھی چاہیے تو نبی کی عزت کرنی پڑے گی، ورنہ حکومت رہ سکتی نہیں، یاد رہے۔ تو سنیوں، 12 تاریخ کے لیے گلی گلی گھر گھر پیغام پہنچاؤ، اس ریلی میں ہر سنی نے آنا ہے، اور ہم نے پورا سوشل میڈیا بھر دینا ہے۔ ہم گناہ گار ضرور ہیں، بے ادب نہیں، ہم نبی کی، ان کے پیاروں کی گستاخی کسی صورت برداشت کر سکتے، اور حکومت سن لے، ذمہ دار سن لیں، اس معاملے میں تاخیر نہ کرو، مجرموں کو فوراً سزا دو، ورنہ اپنا انجام بھی یاد رکھنا، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، قبر میں حشر میں پھر کیا کرو گے؟ کہاں جاؤ گے؟ کون تمہیں پھر پناہ دے گا؟ یاد رکھنا، نبی کے گستاخ کے لیے، صحابہ اہل بیت کے گستاخ کے لیے پھر کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ تو حکومت فوراً کارروائی کرے، حکومت فوراً بلا تاخیر مجرموں کو سزا دے، مگر میں اتنی بات کہنے پر مجبور، قادیانی، شیعہ، یہ دونوں مل کر اس وقت ہمارے ملک کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ یہ لوگ ہمارے ملک سے خوشحالی کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم الحمدللہ نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اللہ پہ بھروسہ کرنے والے ہیں۔ ہم بتا دینا چاہتے ہیں، ہمارے جسموں میں جب تک جان ہے، ہم کوئی بھی اس طرح کی حرکت برداشت نہیں کرتے۔ ہمارے منہ میں زبان ہے، ہم احتجاج کر رہے ہیں، ہاتھ میں ہتھیار ہوتا، اس کا اختیار ہوتا تو وہ بھی استعمال کرتے، مگر حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں، قانون پسند ہیں، امن پسند ہیں، حکومت سے کہہ رہے ہیں فوراً کارروائی کرے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ حکومت کے ہاتھ سے نکل جائے اور پھر گلی گلی گھر گھر ایسا فساد ہو جس کو سنبھالنا مشکل ہو جائے۔ اس سے پہلے اس صورتحال پر قابو پائیں۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے اور اس کے دشمنوں کو اللہ تعالیٰ تباہ و برباد فرمائے۔ میں نے پیغام دیا آپ کو، 12 تاریخ کا پیغام یاد رکھنا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم پر کرم فرمائے۔ جواب ہمارے پاس موجود ہیں، حدیثیں موجود، قرآن کی آیتیں موجود، مگر یہ لوگ اگر قرآن حدیث کے ماننے والے ہوتے تو ایسی حرکتیں کیوں کرتے؟ تو ان کو اب جواب حکومت کا قانون دے اور فوراً دے، یہ ہمارا مطالبہ ہے۔ دیر ہو گئی تو بہت خرابیاں ہوں گی، کیونکہ یہ انہوں نے جو سلسلہ چل نکالا ہے اس کو روکنا ضروری ہے ملک کے امن کے لیے۔
ہم صدیق اکبر کے بھی غلام، ہم صحابہ کے بھی غلام، اور ہم اہل بیت کے بھی نوکر۔ ہمیں ان کی نوکری پہ ناز ہے، ہم اس کو اپنے لیے عزت سمجھتے ہیں، اور اس معاملے میں کوئی بے غیرتی کر سکتے نہیں۔ یہ اب تک پیغام پہنچ گیا۔ اس کے علاوہ کراچی شہر کو جس طرح حکومت نے تباہ کرنے کا پروگرام بنایا ہوا ہے، سب سے زیادہ ٹیکس اس شہر سے لیتے ہیں، سب سے زیادہ اس شہر کے لوگ ہی پستے ہیں، یہیں کے لوگوں پر زیادہ ٹیکس ہیں، یہیں کے لوگوں پر زیادہ بوجھ ہیں، یہیں کے لوگوں کے مسائل۔ کچرا نہیں اٹھا کتنے عرصے سے، بارش ہوئی ہے پانی نہیں آج تک اٹھ سکا، بجلی ایک محکمہ ہے وہ منمانی کرتا ہے، اس میں بھی ریٹ بڑھا رہے ہیں، پورے ملک کے لیے نہیں صرف کراچی کے لیے۔ تو کراچی میں جانور نہیں رہتے، انسان رہتے ہیں، ان کو بھی انسان سمجھو۔ بدسلوکی کرو گے تو پھر صاف پتہ لگ جائے گا یہ حکمران نہیں ہے، یہ ملک دشمن ہے، اور یہ چاہتے ہیں ملک کو تباہ کرنا۔ تو پھر ان کا کیا انجام ہوگا، ان کو سوچ لینا چاہیے۔ کراچی والے کیا چاہتے ہیں کہ کراچی والوں کو بھی سہولتیں ملیں، آسانیاں ملیں، مگر شہر کا حال سب کے سامنے۔ اصل میں ہم لوگ گزارا کر رہے ہیں نا، وہ کہتے ہیں لوگ رہ ہی رہے ہیں نا، بھائی کچرا ہے رہ رہے ہیں، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں رہ رہے ہیں، مہنگائی ہے رہ رہے ہیں۔ آپ لوگ اگر احتجاج نہیں کرو گے، ایک زبان نہیں بنو گے، تو حکومت سننے والی نہیں۔ ان کو اب پیار کی زبان سمجھ نہیں آتی۔ آپ کے وزیر اعلیٰ ہوں، آپ کے گورنر ہوں، پریشر گروپ سے فوراً دبتے ہیں، تو اب آپ کو بھی پریشر گروپ بننا پڑے گا، اتنا طاقتور کہ آپ کی آواز سنی جائے۔ اللہ تعالی ہم پر آسانیاں کرے۔